اسٹارٹ کیپچر. ہاں جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، سب سے امپورٹنٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو دین کا ماخذ ہے جی یہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت کو سلف کے منہج پر، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اجماع کو بھی اور قیاس شرعی کو بھی مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اس کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا بریف کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. اصل بات یہ ہے کہ دین کا بنیادی جو ماخذ ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور رسول کی بات. یہ وہ دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن پر امت کا اتفاق ہے. اب قرآن اور حدیث سے، قرآن سے اشارتاً اور حدیث سے صراحتاً اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ ابدا. تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ مستدرک الحاکم میں دوسری دعوں میں ہے. بارہ مستدرک کی روایت جو ہے اس کی صحیح. ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے المعجم الکبیر طبرانی میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا. اجماع کی حجیت صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ. تو یہ اب اجماع کو حجت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے. قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملانا، جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح ہے. تو یہ تین دلیلیں جو یہ اصل دلیلیں دین کی، یہ ہے وہ بنیادی دلیلیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور باقی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. سر یہ کیسے پتہ چلے گا کسی چیز پہ اجماع ہو گیا ہوا ہے؟ یہ بعد میں بتائیں گے نا. اچھا، اب اجماع کی تفصیل وغیرہ بعد میں بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ سلف صالحین کے فہم پر، تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن حدیث سے استدلال گمراہ فرقے بلکہ مرتدین بھی کرتے آئے ہیں. خوارج نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو کافر کرا دیا. قدریہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تقدیر کا انکار کیا. اسی طرح اور بھی. تو ان لوگوں کی رکاوٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین، جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یعنی دین آیا، قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا قرآن پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے. انہوں نے جس طریقے سے سمجھائے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اس طریقے کو ہم سلف کا فہم کہتے ہیں. اچھا، اس کی دلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دے کے گئے. بخاری کی جو روایت، یعنی جو ہے قرآن چھوڑے کتاب اللہ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیفہ جو ان کے پاس تھا جس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا اللہ فہم القرآن، یعنی قرآن کا فہم جو ہے نا ہمارے پاس ہے، یا یعنی جس طرح آدمی کو قرآن کا فہم عطا کیا جاتا ہے، تو قرآن کا فہم صحابہ کے پاس تھا. اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر، کتاب و سنہ کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو نا، یہی آیات اگلے علماء پڑھ کے تقدیر کا اثبات کرتے تھے. ہاں، تو تم نے کدھر سے؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلف کا جو فہم ہے، اس فہم پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس طرح کا طریقے سے دین پر عمل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ایک مرزائی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے، وہ مثلا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ رسولوں کا سلسلہ جاری ہے، اب رسول آتے رہیں گے. ہاں، تو یہ بنیادی بات ہے.